الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنت جسد، ایسا جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا، غذی بالحرام، جو جس کی پرورش حرام مال کے ساتھ کی گئی ہو. اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو حرام مال سے بچانا چاہیے، اور حلال مال کمانا یہ عبادت بھی ہے، اور حرام کی کمائی کے بے شمار نقصانات ہیں. جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے: ایسا جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، حرام ہی اس کا کھانا ہو، حرام ہی اس کا پہننا ہو، تو وہ رو رو کے دعائیں کرتا رہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے حلال مال کو طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے. بلکہ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال مال کا طلب کرنا یہ دیگر فرائض کی طرح یہ بھی فرض ہے. بعض علماء نے لکھا ہے باقی فرائض کی تکمیل ہی اس فرض کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک آدمی حرام مال کما رہا ہے اور اس کا کھانا پینا حرام ہے، اب اس کے ساتھ عبادت کرے گا، عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ قبول نہیں. کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے جب تک آدمی کی کمائی حلال نہ ہو. اس لیے حلال مال کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے کاروبار جو ہے یا جو بھی ملازم ہے اپنے اندر غور کرے کہ میری کمائی کہیں حرام کی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی دکان ہے اور وہ سودا بیچتا ہے، تو اب وہ جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے. اب اس نے جھوٹ بولا، دوسرے کو دھوکہ دیا، اب اس نے وہ مال خرید لیا. اب اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی کمائی حرام ہوگی. اسی طرح بعض سود کے کاروبار ہیں، بعض شکلیں جو سود کی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جو حلال کمائی ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، کہ مثلا ایک آدمی حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے، اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو حلال کھلاتا ہے، تو اب اس حلال کمائی کی وجہ سے اس کی ساری اولاد، اس کے سارے گھر والے، ان کا نیکی کی طرف دھیان جائے گا، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ایک آدمی حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو حرام کھلاتا ہے، تو اب اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اندر گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ کمائی حلال کی ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال کمائی کرتے تھے، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. جس طرح کتابوں میں واقع آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ فرما رہے تھے۔ تو اب جو بھی صحابی آتے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ہاتھ ملاتے۔ تو ایک صحابی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہاتھ ملایا تو ان کی ہتھیلی پر کام کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ بعض لوگوں کے مزدوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ پر گٹھے پڑ جاتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اس صحابی کے ساتھ ملایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ پکڑ لی اور فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدوری کرتا ہوں اور پتھروں کو توڑ کر یہ اپنی کمائی کرتا ہوں، یہی میرا کام ہے، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ خراب ہو گئے۔ تو سرور کائنات امام الانبیاء شفیق الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ سب سے بہترین جو کمائی ہے وہ مزدور کی کمائی، وہ مزدور کی کمائی۔ تو حلال مال یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک آدمی کی کمائی حرام کی ہے، وہ بے شک جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے، جتنا مرضی ذکر کرتا رہے، جتنے مرضی نوافل پڑھتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی حرام کمائی کی وجہ سے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے، جس طرح کتابوں میں واقع آتا ہے کہ آدمی کو اپنی آخرت سامنے رکھ کر ہر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا جو جہان ہے وہ آخرت کا جہان ہے۔ یہاں آدمی مسافر ہے، سفر طے کر رہا ہے، درمیان میں منزلیں ہیں، یہ دنیا کی منزل ہے، پھر قبر کی منزل ہے، پھر حشر ہے، پھر میزان عمل ہے، پھر پل صراط ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جو منزلیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے جو گھر ہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس لیے یہ درمیان کے اندر جتنے درجے ہیں یہ ساری کے ساری مسافروں والی یہ سفر ہے۔ اس لیے آدمی اپنی فکر کرے۔ جیسے ایک اللہ والے کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں میں گاڑی پہ سفر کر رہا تھا تو پٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں، تو فرماتے ہیں کہ ڈرائیور نے گاڑی پٹرول پمپ کی اندر داخل کی تاکہ پٹرول ڈلوائے، تو اس نے ڈلوانا پٹرول تھا، بھول کے اس نے ڈیزل ڈلوا لیا۔ اب جب ڈلوانا پٹرول تھا، جب ڈیزل ڈلوایا تو جب گاڑی اسٹارٹ کی تو اسٹارٹ نہ ہو، تو کافی دیر کے بعد اسے یہ یاد آیا کہ اوہو، میں نے تو پٹرول ڈلوانا تھا، میں نے تو بھول کے ڈیزل ڈلوا دیا۔ اب وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں بھی اس گاڑی میں تھا، تو اب جو سواریاں تھیں وہ اس کو برا بھلا کہنے لگی کہ تو نے دھیان کیوں نہیں کیا، تم ہوتی ایسے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری سواریاں اسے برا بھلا کہنے لگی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عام سی مشینری ہے جس کو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ایک چیز اس کے اندر غلط چلی گئی تو ساری کی ساری مشینری ناکارہ ہو گئی، اب چلنے کے لائق نہیں رہی۔ تو یہ انسان کی جو مشینری ہے، جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز جائے گی، جس طرح گاڑی سفر کر رہی ہے اس طرح انسان بھی تو سفر کر رہا ہے، اس جہان سے اگلے جہان اس نے جانا ہے۔ جس طرح گاڑی ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک چیز غلط چلی گئی تو سارے کا سارا اس کی گاڑی بھی رک گئی، اب اسٹارٹ بھی نہیں ہو رہی، ساری کی ساری گاڑی ناکارہ ہو گئی۔ تو یہ انسان کی مشینری جو ہے یہ بھی سفر کر رہی ہے،
کیا اس کے اندر کوئی غلط چیز جائے گی؟ کیا اس کا سفر متاثر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا سفر متاثر نہیں ہوگا؟ کیونکہ انسان بھی تو سفر کر رہا ہے نا، قبر میں جانا ہے، پھر حشر میں جانا ہے، تو یہ سفر ہی کر رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان بھی سفر کر رہا ہے، اس کے اندر اگر مال حرام کا گیا تو کیا اس کا سفر متاثر نہیں ہوگا؟ اس لیے اس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا گھر کے اندر جو مال آ رہا ہے وہ کیا حلال مال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی حلال مال کے اندر آتی ہے۔ ایک کثرت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے۔ کثرت کہ مال زیادہ ہو لیکن غلط طریقے سے کمایا ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا ہو، کسی کا حق مارا ہو، تو اب یہ مال کی تو کثرت ہے لیکن اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا مال کہ جو حلال طریقے سے کمایا ہو، سودی طریقے سے نہ کمایا ہو، یا کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو، اس مال کے اندر اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مال ہوتا ہے، اس سے ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ بے شک جتنا مرضی مال آتا رہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہوتی، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیچھے جو مال کمایا ہوا ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا، حرام کا مال ہوتا ہے، پھر ایسے ہی وہ نکل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف تاکیداً فرما رہے ہیں کہ ایسا جسم جس کو حرام مال کے ساتھ غذا دی گئی ہو، ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام کمانے سے، حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔